السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلا شک قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ ہوگا جو مجھ پر درود شریف سب سے زیادہ بھیجنے والا ہوگا۔ کیا بتایا گیا اس حدیث میں کہ میرے قریب قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ جو جتنا زیادہ درود بھیجتا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ آپ کے قریب ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے ہر موقع پر سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ قبر میں ابتداءً یعنی کہ قبر میں شروع میں ہی تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر کوئی کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا تو انشاءاللہ وہ اس وقت میں کامیاب ہو جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں نور ہے، اور جو یہ چاہے کہ اس کے اعمال بڑے ترازو میں تولے جائیں تو اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرے۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ نجات والا قیامت کے دن اس کے ہولوں سے اور اس کے مقامات سے وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہو۔ زاد السعین میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت اور نقل کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ 3 آدمی کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جبکہ اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو ہٹائے، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنا بھی بہت بڑا نیک کام ہے۔ دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے۔ سنت کو زندہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جس وقت میں اس سنت کو بہت زیادہ لوگ چھوڑ رہے ہوں اور سنت پر عمل نہیں کر رہے ہوں تو ایسے وقت میں سنت پر عمل کرنا، اس کو سنت کو زندہ کرنا ہے، تو سنت کو زندہ کرنے والا بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ تیسرا وہ جو میرے اوپر کثرت سے درود بھیجے، جو کثرت سے درود بھیجتا ہوگا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اپنی مجلسوں کو درود شریف کے ساتھ مزین کیا کرو، درود شریف سے سجایا کرو، اس لیے کہ مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کثرت کی کم سے کم مقدار 300 مرتبہ بتائی ہے۔ ابھی کیا بتایا تھا؟ عرش کے سائے میں کون ہوگا؟ جو کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہوگا۔ تو کثرت کا کیا مطلب ہے؟ کتنی مرتبہ ہم پڑھیں تو کثرت کی مقدار کو پہنچ جائیں گے۔ تو کیا فرماتے ہیں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کثرت کی مقدار کم سے کم 300 مرتبہ روزانہ ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں واضح دلیل ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات محدثین ہوں گے، اس لیے کہ یہ حضرات سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہیں۔ اسی طرح ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بھی کہا ہے کہ اس فضیلت کے ساتھ حضرات محدثین مخصوص ہیں، اس لیے کہ جب وہ حدیث نقل کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کے ساتھ درود شریف ضرور ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ احادیث پڑھاتے ہیں یا نقل کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کے ساتھ کثرت سے درود لکھنے یا پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ محدثین سے مراد اس موقع پر ائمہ حدیث نہیں ہے، صرف حدیث کے بڑے بڑے ائمہ نہیں ہیں، بلکہ وہ سب حضرات اس میں داخل ہیں جو حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یا لکھتے ہیں، چاہے وہ عربی زبان میں ہو یا اردو میں ہو۔ زاد السعین میں طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے کسی کتاب میں یعنی لکھے تو ایک فرشتہ ہمیشہ اس پر درود بھیجتا رہے گا جب تک وہ میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا، جب تک وہ درود اس کتاب میں لکھا رہے گا ایک فرشتہ اس پر درود بھیجتا رہے گا۔ اور طبرانی سے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص صبح کو مجھ پر 10 بار درود بھیجے اور 10 بار شام کو بھیجے تو قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔
اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے، صرف کتنا کم پڑھنے کی، صبح میں 10 مرتبہ پڑھ لیں، شام میں 10 مرتبہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے واجب ہو جائے گی۔ اور اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کے اتنے زیادہ انعامات ہمارے اوپر کہ ہم اپنی زندگی کے صبح شام کے 5 منٹ صرف آپ کے لیے نہیں نکال سکتے، تو کیا کریں گے؟ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص شب جمعہ میں مجھ پر درود پڑھے تو اس کی 100 حاجتیں پوری کی جاتی ہیں، 30 دنیا کی اور باقی آخرت کی۔ اس میں خاص صرف یہ فرمایا گیا ہے شب جمعہ میں درود پڑھے، یہ نہیں بتایا کتنی مرتبہ پڑھے، تو اس لیے 1 مرتبہ درود پڑھنا بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ اگر ہم 1 مرتبہ بھی درود کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس فضیلت میں شامل ہو جائیں گے کہ ہماری 100 حاجتیں پوری ہوں گی، 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی۔ ترغیب میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھتے رہا کرو، بے شک تمہارا درود میرے پاس پہنچتا رہتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود جو بھیجتا ہے تو مجھ پر درود پہنچا دیا جاتا ہے، جو شخص بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور میں بھی بدلے میں اس پر درود بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول بھی بدلے میں ہمارے پر درود بھیج رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرمائی ہے، پس جو شخص بھی قیامت تک درود بھیجتا رہے گا وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ ایک جگہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص میرے اوپر 100 مرتبہ درود کو بھیجے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 100 حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، جس میں سے 30 دنیا کی ہوتی ہیں اور باقی آخرت کی ہوتی ہیں۔ اور یہی فضیلت کیا ہے؟ شب جمعہ میں پڑھنے کی بھی ہے۔